بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، عاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ماشاءاللہ مسلسل آپ لوگ اس خمسہ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے اور میری اس سلسلے کی آخری تقریر ہے اس سال کی. اس لیے کہ انشاءاللہ کل رات کو میں ممبئی روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ سفر عشق حسین اربعین کے لیے کربلا روانہ ہونا ہے. میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ جس نے مجھے پھر سے یہ توفیق دی کہ آپ لوگوں کے روبرو خطاب کر سکوں. اہل بیت علیہ السلام کا شکر گزار ہوں کہ جن کے صدقہ طفیل وسیلے سے مجھے یہ شرف حاصل کیا. اور اس کے بعد مومنین لکھنؤ بالخصوص یہ یہاں کی جو کارگار کمیٹی ہے حسین آباد کی، اس آصفی امام بارگاہ کی، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ہزاروں سورجوں کے بیچ میں میرے جیسے چراغ کو اس خمسہ مجالس کے لیے منتخب کیا. اور کچھ چیزیں ہیں جو ذہنوں میں ادھر ادھر باتیں نشر کرتی ہیں، اس کو بھی میں کلیئر کر دوں. ایسے بات کانوں تک ہمارے بھی آتی ہے کہ شبیر وارسی صاحب جو ہیں اتنے مختصر لوگوں کے بیچ میں کیوں خطاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے. دیکھیے، یہ پہلی چیز ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جو باتیں بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا، کربلائی فکر کرنے والے یہ بات نہیں کرتے، مگر بہرحال شاید ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو، صحیح طور پر اعلان نہ ہوا ہو اور لوگوں کو اب تک یہ صحیح سے اطلاع نہیں پہنچی ہو کہ میرا خطاب یہاں پر ہے. حالانکہ جمعہ کو اعلان تو کیا گیا تھا جیسے مجھے بتایا گیا جمعہ کی نماز کے بعد، مگر سوال یہ ہے نماز پڑھتے کتنے لوگ ہیں، اور زیادہ تر لوگ جمعہ میں میں نہیں جانتا یہاں کا ماحول کیسا ہے اور کتنے لوگ جمعہ میں شرکت کرتے ہیں اور یہاں کتنی نمازیں جمعہ ہوتی ہیں. مگر بہرحال انتظامیہ کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ باضابطہ صحیح طور پر لوگوں تک یہ باتیں پہنچنا ضروری تھی کہ یہ خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور بہرحال دیکھیے، میں اس اذاخانے کی مجلسوں کو اس لیے خاص طور سے یہاں کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، بڑے امام بارگاہ کی دعوت کو، تاکہ یہ جو ایک لفظ لگ گیا ہے کہ یہ ہیریٹیج ہے، یہ لفظ جو ہے آنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی ہیریٹیج میں آ رہے ہیں، بلکہ کسی مذہب کا بھی آدمی جب اس آصفی امام بارگاہ میں آئے تو اس کے ذہن میں یہی بات رہے کہ ہم ایک حسینیہ میں جا رہے ہیں، ہم ایک اذاخانے میں جا رہے ہیں. تو اس امام بارگاہ کی اذاخانے کی دعوت قبول کرنے کا ایک خاص مقصد میرا یہ بھی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو مجالس کی جاتی ہے، چاہے وہ عشرہ اولیٰ کی مجالس ہو یا اس کے بعد خمسہ ہو یا یہاں پر اور بھی حسین آباد ٹرسٹ کی طرف سے بھی عشرہ ہوتا ہے، ان مجالس کے انعقاد کا سبب ہی یہی ہے کہ اگر دشمن یہ چاہ بھی رہا ہے کہ اس کی جو حقیقت ہے امام بارگاہ کی اذاخانے کی، اس کو مٹا کر اسے صرف ایک پکنک اسپاٹ بنا دیا جائے، یہ فکر ان کے ذہنوں سے مٹا دیا جائے اور قیامت تک یہ ہیریٹیج نہیں بلکہ حسین کا اذاخانہ ہی بن کر رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جتنے لوگ بھی مومنین و مومنات جو بھی بیمار ہیں، میں بھی ذرا میری بھی طبیعت کئی روز سے ناساز ہے اور ابھی سیدھے ڈاکٹر کے پاس سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں. اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگار جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ شفائے کلیہ عنایت فرما. پروردگار جتنے لوگ مومنین و مومنات بالخصوص اربعین کے لیے سفر کربلا میں روانہ ہو چکے ہیں یا روانہ ہونے والے ہیں، پروردگار اس پورے سفر میں اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کی
جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر طرح کے حادثوں سے خطروں سے مومنین کو محفوظ رکھنا۔ پروردگار آخری دعا یہی ہے کہ جلد از جلد اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا مخلص غلاموں میں ناصرین میں شمار فرما۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے گرامی، مسلسل ہم سورہ احزاب کی 33ویں آیت کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے گرامی اس آیت کے شروعات میں ہی اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے انما۔ یہ انما کیا ہے؟ یہ انما ہے کلمہ حصر۔ یہ انما ہے کلمہ حصر، یعنی اللہ اہل بیت کے گرد طہارت کا حصار باندھ رہا ہے۔ حصار آپ سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ بھی حصار باندھتے ہیں نا، ناد علی کا حصار باندھتے ہیں۔ اچھا، ناد علی کا حصار باندھنے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ ناد علی کا حصار باندھنے کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ جانے آپ نے کتنا آہستہ سے یہ جملہ سن لیا۔ جملہ بدل کر کہہ دوں، ناد علی کا حصار باندھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو ناد علی پڑھتا ہے اس کے قریب کوئی منحوسیت نہیں آتی۔ نہیں، اگر لکھنؤ نہیں پہنچا تو چلو لکھنؤ کے مزاج کا جملہ کرنے لگا ہوں۔ ناد علی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ منحوسیت بھی قریب نہیں آتی اور کوئی منحوس بھی قریب نہیں آتا۔ بات پڑھے تو ناد علی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نہ منحوسیت قریب آتی ہے نہ منحوس قریب آتا ہے۔ یقین جانیے، میں اسی سال کی بات ہے، میں کشمیر سے سفر کر کے آ رہا تھا غدیر پڑھ کر اپنے شہر، تو شری نگر سے جو میری فلائٹ تھی وہ وایا دہلی کنیکٹنگ فلائٹ تھی، تو شری نگر سے دہلی تو میں بہت صحیح سے پہنچا، مگر دلی سے جو فلائٹ اڑی، یقین جانیے وہ ہوا میں اس قدر ہچکولے لینے لگی کہ بس یوں لگ رہا تھا اب گرے تب گرے، اور مسافر رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، پیٹ رہے تھے، کسی کی وومیٹنگ ہو رہی ہے، کسی کا جان منہ کو آ رہا ہے، سب اپنے اپنے بھگوانوں کو یاد کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے تک یہی معاملہ رہا۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سفر ہو، مگر میں نے بھی چیخ چیخ کر اس جگہ ناد علی کی تلاوت کی۔ یقین مانیے ایسا لگا کہ آدھے گھنٹے کے بعد کسی نے آسمان میں فلائٹ جو یوں ہو گئی تھی کسی نے یوں کر دیا۔ وہ شعر ہے نا کہ میں نے پڑھا تھا اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ ایک سلامات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور سلامات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے کلمہ حصر، اللہ طہارت کا حصار باندھ رہا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ ملا جب حصار باندھے تو اس کے حصار کی اتنی طاقت ہے، تو اللہ جن کے گرد طہارت کا حصار باندھ رہا ہو وہ حصار کتنا پاورفل ہوگا۔ اور پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ لکھنؤ والوں بہت آہستہ سے جملہ سن لیتے ہیں آپ، ملا کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، میں نے کل بتایا تھا نا، خاص گھر والوں، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، اللہ کا یہ ارادہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ اللہ آپ کے قریب کسی طرح کے رجس کو پہنچنے نہیں دے گا۔ بھائی رجس کیا ہے؟ ہر طرح کا گناہ رجس ہے، 3 حروف کا مجموعہ، را جیم سین۔ کیا ہے رجس؟ ہر
کا گناہ، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کا مکر و فریب، ہر طرح کا بہتان، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کی نجاست جب جمع ہوتی ہے تو انہی دین میں جمع ہوتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم دین کو 5 کے قریب پہنچنے ہی نہیں دیں گے. ہم آپ کے قریب کسی طرح کی نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام، اے نبی کے خاص گھر والوں، ہم آپ کے قریب بھی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے، نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے. تو بھائی لکھنؤ کا نوجوان مجھ سے سوال کیوں کرتا ہے مولانا 1400 برس ہو گئے فرش عطا کو بچھائے ہوئے عزاداری کرتے ہوئے، مگر سب کیوں نہیں آتے؟ ہم کیا کریں بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے. میرے نہیں آہستہ سلامات پڑھیے. ہم آپ کے قریب بھی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے. تو کیا خیال ہے لکھنؤ والوں؟ ارے جس کے اندر جسمانی گندگی ہو جب وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، تو جس کے اندر خاندانی گندگی ہو، پشتینی نجاست کا پروردہ ہو، وہ کیا رہا ہے اہل بیت کے قریب؟ اللہ کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. ہم آپ کے قریب پہنچنے ہی نہیں دیں گے. کیوں اللہ نے یہ خاص گھر والوں کا جملہ کہا؟ توجہ کیجیے گا. میں نے شاید پرسوں عرض کیا تھا یہ جملہ کہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے تفسیر الدر المنصور میں کہ جب محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام چادر میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ کی زوجہ مسلمانوں کی ماں ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پوری توجہ، ہاں ماشاءاللہ، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آنے کے بعد حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا ام سلمہ تم خیر پڑھو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، جب چادر میں یہ پانچوں جمع ہو گئے تو نبی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ گواہ ہو جا کہ بس یہی میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد آیت تطہیر نازل ہوئی. بھائی اللہ جانے کہا ہے لکھنؤ، آیت تطہیر تب نازل ہوئی جب چادر میں پنجتن جمع ہو گئے. پروردگار چادر میں جمع ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ جب چادر نہیں ہو رہا تھا پنجتن میں تب بھی آیت بھیج سکتا تھا. اللہ نے کہا نہیں، اگر تب آیت بھیجتا تو آیت چھت والوں کے لیے ہوتی. توجہ توجہ، آیت ہر اس کے لیے ہوتی جو چھت کے نیچے ہوتا. چادر میں پنجتن کو جمع کیا، اللہ نے آیت بھیج کر بتایا آیت چھت والوں کے لیے نہیں، چادر والوں کے لیے.
اہل بیت میں شامل کر دے. ساسو اماں سسور ابس چلے تو مامو جان کو بھی شامل کر دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیت چادر والوں کے لیے جو چادر میں جمع ہے. توجہ کیجئے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اللہ کہہ رہا ہم آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اچھا اب وہ مولوی کیا جو اہل بیت کی عظمت کو ہضم کر جائے. اور دیکھیں جب ملاؤں کا خاص طور سے ہندو پاک میں انڈیا اور پاکستان میں بہت پرانا پیٹرا ہے نمک حراموں کا. اور کیا ہے کہ جب عربی عبادت پہ زور نہیں چلتا تو ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے. جانتا ہے تو اردو اسپیکنگ والے لوگ ہیں عربی میں جیسا چاہیں گے بلیک میل کریں گے. مولوی جو عربی میں بولتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بھیا آیت پڑھ رہا حدیث پڑھ رہا. میرے شہر میں ایک عرب کا شیخ آیا اور ایک بہاری سے عربی میں پتہ پوچھنے لگا, ایڈریس پوچھنے لگا. اب وہ بہاری صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہ جانے, عرب کی عربی کیا جانے گا. وہ بہاری اپنا سر کھلانے لگا اور وہ جو عرب کا شیخ تھا وہ غصے میں آ کر عربی میں غصے میں آ کر اس بہاری کو اور فوراً کہنا بکنے لگا, بولنے لگا. اور وہ بہاری اس عرب کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ. اللہ کیا سمجھ لیا اس نے. تو یہ عربی میں اس طرح بلیک میل کرتے ہیں. جب عربی عبارت پر زور نہیں چلتا ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے مولوی. اچھا یہ بتائیے ہمارا ترجمہ کیا ہے, حسینیوں کا ترجمہ کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. توجہ کیجئے گا. مگر ان کی طرف سے سمجھ گئے نا, ان کی طرف سے نہیں سمجھے. توجہ توجہ ایک سوالات پڑھیے محمد والے. جن کا پیٹ مامو جان جیسا ہے داڑھی نانا جان کے جیسا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لباس کے ساتھ آنے والوں کا مقابلہ وہ
کہا مولانا اس رومال کو پاک رکھیے گا، تو میں کیا سمجھوں گا؟ اٹ مینس کہ یہ رومال جو ہے یہ اینٹی آلریڈی پاک ہے، اور آپ مجھے رومال دے کر کہیں گے مولانا اس کو پاک کیجیے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سے پاک نہیں گئے۔ اب میں ایک جگہ گیا جلسے میں، توجہ کیجیے گا، مجھ سے پہلے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اللہ جانے اب تک کیا کیا بول رہے تھے، جیسے ہی مجھے آتے دیکھا آیت تطہیر پہ تقریر شروع کر دی۔ ارے یہ ہم غلاموں کا مرض ہے، ہمیں دیکھ کر مولوی گفتگو چینج کر دیتا ہے۔ اللہ جانے جب غلام کی یہ ہیبت ہے تو امام کی ہیبت کیا ہوگی؟ مگر انسان عادت بدل سکتا ہے، فطرت نہیں بدل سکتا۔ کسی کو کہو سگریٹ پینا چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا، عادت ہے، مگر کسی سے کہو پانی پینا چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بدماشی جو ہے نا وہ منافقوں کی عادت میں نہیں، فطرت میں شامل ہے، تو یہ فطرت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب آیت تطہیر پر پڑھتے پڑھتے 12 ترجمے میں ڈنڈی، اور کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے۔ اب یا تو اس کی تقدیر خراب تھی کہ اس کے بعد میری تقریر تھی، یا مولا تو جواب دلوانا تھا۔ میں نے کہا مولوی تو نے کیا ترجمہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کہہ رہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے پاک نہیں تھے؟ کہنے لگا مولانا ترجمہ تو یہی ہے۔ میں نے کہا اپنی بات پر قائم رہنا۔ پھر میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ کرنا تیرا کام۔ کہا بسم اللہ۔ میں نے کہا اللہ سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا۔ میں نے کہا یہی ترجمہ ہے؟ کہنے لگا ہاں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان پہلے نیچے تھا۔ کہا نہیں آپ سمجھے نہیں، اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے اونچے ہیں۔ میں نے کہا آیت تطہیر میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے ہم نے اہل بیت کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے پاک ہے۔ ہم نے جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے پاک ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہم ان کو پاک رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا چل میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ کرنا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ آؤ ذرا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں۔ اللہ اپنے 2 نبیوں سے کہہ رہا ہے، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ اللہ نے کہا ابراہیم میرا گھر بناؤ، توجہ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار تیرا گھر، ہاں ابراہیم میرا گھر، مالک تیرا گھر، ہاں میرا گھر۔ ابراہیم نے کہا پروردگار تجھے گھر کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ اس لیے کہ گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا جسم موجود ہو۔ تو جب جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو مکان کیوں بنا رہا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کوئی تو ہے جو کعبے میں آئے گا۔
کعبے میں آنے والا ہے، جس کے لیے اللہ گھر بنوا رہا ہے، اور گھر بھی اصلی نہیں، نقلی گھر۔ اصلی گھر چوتھے آسمان پر بیت معمور موجود ہے، اللہ اس گھر کی شبیہ بنوا رہا ہے۔ نہیں پہنچا لکھنؤ، جا کے نمک حراموں کا بتا دینا، شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے۔ اللہ شبیہ بنوا رہا ہے، اللہ شبیہ بنا رہا ہے اپنے گھر کی، تو شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے۔ بنا ابراہیم میرا گھر، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، اور جب گھر بنا دیا تو اللہ نے کہا طہارا بیتی، ابراہیم اس گھر کو پاک رکھو، یہ نہیں کہا کہ پاک کرو، طہارا بیتی، اس گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ توجہ کیجیے گا، تو ابراہیم کی ذمہ داری ہے نا کہ قیامت تک کعبے کو پاک رکھے، تو کعبے کے قریب کوئی نجس جا نہیں سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ ہزاروں برس گزر گئے، آج بھی کعبے میں کافروں کے جانے پر پابندی ہے، کوئی کافر کعبہ نہیں جا سکتا، نہیں جانے لگ پاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جتنا ایئرپورٹ تک پہنچ بھی گیا تو کافر کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جائے گا۔ تو لکھنؤ والوں ایک سوال کا جواب دینا، آج تک کوئی کافر تو کعبے میں پہنچ نہیں سکا، مگر کیا کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو؟ ارے نہیں پہنچا میرا بنوا، نہیں مولانا، آج تک کعبہ چل کر کافر کے گھر نہیں آیا۔ میں نے کہا مولوی ہوش کے لاحول نے جس کعبے کو ابراہیم پاک رکھے وہ کافر کے گھر نہیں آتا، اور جس محمد کو اللہ پاک رکھے وہ کافر کے گود میں کیسے؟ کھا گئے میرا جملہ کہ نکل گئے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد تو پیچھے چلوں ہے، توجہ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ کعبے کو پاک رکھنا ابراہیم کی ذمہ داری ہے، محمد کو پاک رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جس کو ابراہیم پاک رکھے وہ تو کافر کے گھر نہیں آیا، جس کو اللہ پاک رکھے اللہ کہہ رہا پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ سنیے گا بس آخری جملہ، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے پہلے ایک جملہ کہا کہ کعبے کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے۔ لکھنؤ والوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ طواف کعبے کے باہر ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، طواف کعبے کے باہر ہوگا۔ والعاکفین، توجہ، والرکع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اب بھی مجھے تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ رکوع اور سجود کعبے کے باہر ہوگا، مگر اللہ کہہ رہا والعاکفین، کعبے کو پاک رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہو سکتا، اعتکاف اندر ہوتا ہے۔ اعتکاف اس عبادت کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن 3 دنوں
کی عبادت کرے، اعتکاف کعبے کے اندر ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی، علی آیا ہے کعبے میں 13 رجب کو، نکلا ہے 16 رجب کو۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب مل کر علی 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 میں سوچتا تھا کہ علی کی بائی ہے 13 رجب کو، کعبے سے نکلی ہے 16 رجب کو، 3 دنوں تک کعبے کے اندر علی کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے، کعبے کو پاک رکھنا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تو ولادت علی کعبے میں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر تو اس بات کا منکر ہے مولوی، تو دو میں سے ایک کام کر، یا آج کے بعد کعبے کا رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ، یا تو کعبے کو ہی مانے گا جس کا بیٹا کعبے میں آیا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ علی کی ولادت قرآن سے ثابت ہے، تم ولایت کی بات کرتے ہو، ہم تو اپنے مولا کی ولادت کو قرآن سے ثابت کرنے کا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم پاک رکھیں گے۔ اللہ اکبر، جس کی طہارت کی ذمہ داری خدا لے رہا، اسے اہل بیت اپنے نصیبوں پر ناز کرنا کہ اللہ نے تمہیں اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنایا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں بیٹھ کر، مولا کیا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میں تیرا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ جس چوکٹ کی غلامی سلمان ہو، ابو ذر ہو، کمبر ہو، مقداد ہو، مالک اشتر نے کی، اس چوکٹ کی غلامی اللہ نے آج ہم لوگوں کو عطا کی ہے۔ اس در کی اہمیت کو سمجھو، قیمت کو سمجھو۔ کبھی سوچنا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر، مجلس تمام کر دی میں نے، بس یہ چونکہ آخری مجلس ہے اس لیے اپنا نام دینا ضروری ہے۔ کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ اگر ہمارے اعمال میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہ ہوگی تو کیا حشر ہونا ہمارا روز حشر؟ سوچا ہے؟ ہم بھی انہیں بھیڑ بکریوں کے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اگر ہمارا واسطہ اہل بیت سے نہ ہونا۔ علی کعبے سے کم کسی جگہ نہیں آتا، اگر تمہارے اور میرے دل میں علی آیا ہے تو کم از کم ہمارا دل بھی کعبے جیسا پاک تو ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں علی کی محبت آئی ہے۔ یہ ماؤں کی شرافتوں کی دلیل ہے۔ ایک شخص آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگا، مولا میں اپنی بیوی سے بہت پریشان ہوں، چاہتا ہوں کہ اس کو طلاق دے دوں۔ مولا نے کہا جا 1-2 مہینے ذرا سوچ لے، اور سوچنے کے بعد پھر آ کر فیصلہ سنانا۔ وہ گیا اور 1-2 مہینے کے بعد پھر واپس آیا، کہنے لگا مولا میں نے سوچ لیا ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں 1-2 مہینے اور سوچ لیں۔ پھر گیا، پھر 1-2 مہینے کے بعد واپس آیا، کہا مولا میری اس سے دن رات لڑائی ہوتی ہے، بنتی نہیں ہم، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا جائے 1-2 مہینے اور سوچ لیں۔ توجہ، تقریباً روایتوں میں ہے 4 سے 5 مرتبہ لوٹایا ہے مولا نے۔ پھر آیا 1-2 مہینے کے بعد، کہا مولا اب تو بالکل رہنا دشوار ہو گیا ہے چھت کے نیچے، نہ وہ مجھے دیکھ سکتی ہے نہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں، اب تو طلاق دینا ہی ہے مولا۔ مولا نے کہا چاہے گا آخری بات سوچ کر آ۔ پھر گیا 1-2 مہینے کے بعد آیا، کہا مولا
देना ही है। मौला ने कहा ये बता क्या उससे तेरा कोई बेटा है? कहा मौला एक बेटा है। मौला ने कहा तेरा बेटा हमारे बारे में क्या अकीदा रखता है, हमारे बारे में कैसा है? कहा मौला आपका तो दीवाना है, आपका तो बड़ा आशिक है, चाहने वाला है, मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा शहदाई है। और कहा तेरी बीवी का मौला चाहे लाख मुझसे बदमाशी को करे मगर आपकी बड़ी चाहने वाली है। मौला ने कहा जा ये सोच कर उसके साथ निभा ले कि उसने तेरी नस्ल को बचा लिया, तेरी नस्ल को बचा लिया। अगर वो बदचलन होती तो तेरा बेटा मेरा आशिक ना होता, हमारा चाहने वाला नहीं होता। तो जो अज़ीज़ान गिरामी, यानी आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह हमारे खून में, हमारे दिलों में अली की मोहब्बत की हरारत आई है। ये बहुत कीमती असासा है, नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। इसकी हिफाजत कीजिए, आज़ादारी को खुदा का रस्म मत समझिए, आज़ादारी को इबादत समझा कीजिए और फर्श अज़ा पर इबादत समझ कर आइए। ये हमारा ज़रिया निजात है। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए कहा था इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, निजात की कश्ती है। आप देखिए वो लोग जिनके दिलों में अब तक नबूवत के सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, शम्स नबूवत की रोशनी नहीं पहुंची, कमर इमामत की रोशनी नहीं पहुंची, मगर उनके दिलों में हुसैन के मोहब्बत की रोशनी पहुंच चुकी है। आज स्वामी आचार्य, उनका आज उनकी मृत्यु आज हो गई। स्वामी थे, शंकराचार्य थे, मगर हुसैन का चाहने वाला था। आप देखते हैं हर धर्म का आदमी, हर समाज का आदमी, हर तबके का आदमी, मगर उसे हुसैन से निस्बत है। वो भी कहता है हम भी हुसैन हैं। हमारे नमाजों में, रोज़ों में, हज में, ज़कात में हर धर्म का आदमी शामिल नहीं होता। नमाजों में हमारे साथ हिंदू भाई नहीं शामिल होता। जब हम काबे में हज में जाते हैं तो हमारे साथ हिंदू तवाफ नहीं करता, मगर जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है वो भी आकर हुसैन का तज़किरा उठाता है, वो भी कहता है हम हुसैन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नास्तिक थे, नास्तिक थे, कोई रिलीजन नहीं था उनका, मगर जब हुसैन की अजमत बयान की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फरमाया due to the non-communal character and due to the selfless services are granted by the grace of the Prophet Muhammad, the great of Nabiya, Hazrat Imam Hussain was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced, and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind, and Imam Hussain surpasses all through the ages. पंडित नेहरू कहता है कि मुसलमानों तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो इसलिए कि तुम्हें यह लगता है कि हुसैन ने करबला में नमाज को बचाया, रोजे को बचाया, हज को बचाया। पंडित नेहरू कहते हैं अगर हुसैन ने करबला में नमाज, रोजा, हज और ज़कात को बचाया होता तो सिर्फ मुसलमान उनके आशिक होते, मगर हमारे जैसे नास्तिक गैर मुस्लिम हम हुसैन से मोहब्बत क्यों करते हैं? Because he was not only the holy crusader of Islam, he was one of the greatest defender of democracy. करबला में हुसैन ने इस्लाम को नहीं इंसानियत को बचाया है, हुसैन ने जमहूरियत को बचाया है, हुसैन ने रिपब्लिक निजाम को, डेमोक्रेसी को बचाया है। ये जो पूरे दुनिया में आज जो रिपब्लिक निजाम जहां जहां नजर आता है, जहां इंसानों को हक है अपने हाकिमों को चुनने का, ये इख्तियार हुसैन ने अता किया है। और उसके बाद कहते हैं स्पेशली द सैक्रिफाइस ऑफ एन इन्फेंट सन ऑफ इमाम हुसैन, हजरत अली असगर इज इनकम्पैरेबल इन हिस्ट्री ऑफ एंटायर मैनकाइंड। फरमाते हैं कि हुसैन तो हुसैन,
حسین کے شیرخوار بچے علی اصغر نے جو قربانی پیش کر دی، پوری تاریخ انسانیت میں اس کا کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اینڈ امام حسین سر پاسز اور تھرو دی ایجز، امام حسین نے تاریخ میں بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا، ایک بچے کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین قسم خدا کی کربلا کے بچوں نے جو مثال پیش کی ہے، تاریخ میں وہ مثال نہیں ملتی۔ کبھی سوچئے گا کہ ایک بچہ اگر 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو ایک چیٹی کاٹ دیجیے وہ تڑپ جاتا ہے، یہ کیسا بچہ تھا جو تیر کھا کر مسکرا رہا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ تیر کھا کر مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ اگر علی اصغر تیر کھا کر مسکراتا نہیں تو تاریخ کا مورخ یہ لکھ دیتا کہ حسین زبردستی بچے کو لے کر آ گئے میدان میں قربان کروانے۔ اصغر نے تیر کھا کر مسکرا کر بتایا، فطرت میں تبدیلی لا کر اصغر نے بتا دیا کہ اصغر بھی جانتا ہے کربلا میں مقصد حسین کیا ہے، بچہ بھی جانتا تھا کہ اس کی شہادت کا مقصد کیا ہے، وہ کس لیے میدان کربلا میں آیا۔ ورنہ جب اصغر نکل رہے تھے مدینے سے، 40 دن کا تھا اصغر، کسی کے گود میں نہیں جاتا۔ اللہ جانے حسین نے کیا کہا اصغر کے کانوں میں، بچہ ہمک کر حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ عزادارو، اصغر کی ماں بھی کربلا کی ایک عجیب ماں ہے۔ اللہ نے 2 اولاد عطا کیے تھے میرے باپ کو، ایک 6 مہینے کا اصغر ہے، ایک 3.5 سال کی سکینہ۔ کربلا کی عجیب ماں ہے جس کی پوری نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔ ایک اور ماں زینب، جناب زینب کے 2 بچوں کے لاشیں جب حسین لے کر آئے نا اور محمد کے، تو ایک جملہ کہا حسین نے، بہن زینب ایک بیٹے کو تو بچا لیتی، تیری نسل بچ جاتی۔ زینب نے کہا بھیا اگر خدا مجھے 100 بچے بھی دیتا نا تو میں 100 کو آپ پر صدقہ کر دیتی۔ کیا کردار ہے کربلا کی ماؤں کا۔ اچھا یہ تو شہزادیاں ہیں، کنیز زادیوں کا کردار دیتی۔ جناب وہب ابن عبداللہ حباب کلابی ہیں، عیسائی تھے، حسین کے پاس آ کر مسلمان ہوئے۔ جب جناب وہب کلبی کا سر کاٹ کر شمر نے پھینکا ان کی ماں کی جانب، تو ماں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور واپس پھینک کر کہا کہ ہم جو راہ حسین میں صدقہ کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے۔ کیا کردار ہے کربلا کی ماں کا، اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ جو آپ نے ہم نے جو عزاداری سیکھی ہے نا، یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے ہم پر۔ ہماری مائیں ہمیں انگلی پکڑ کر حسین کی عزاداری سکھاتی، ہمیں گود میں لے کر رضا خانوں میں جاتی۔ یہ کربلا کی عجیب ماں تھی رباب، کربلا کے بعد جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ رباب کو کسی نے سائے میں بیٹھتے نہیں دیکھا۔ وہ ماں کیسے سائے میں بیٹھ سکتی ہے جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو نہر ہوتے دیکھا؟ وہ ماں کیسے سائے میں بیٹھ سکتی ہے جس نے راستے بھر اپنی بچی کو تماچے کھاتے دیکھا؟ حسین شب عاشور ام رباب کے خیمے میں گئے، رباب تڑپ کر رو رہی ہے۔ حسین یہ فرماتے تھے کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ تمام کر دی میں نے اپنی گفتگو، دیکھا رباب رو رہی ہے۔ حسین نے کہا رباب ابھی تو میں زندہ ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا کربلا کی تمام مائیں اپنے اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 بچے دیے، ایک 6 مہینے کا کل ہوگا، ایک 3.5 سال کی بچی ہے سکینہ جس پر جہاد واجب نہیں ہے، میں کس کی قربانی پیش کروں؟
کہ حسین جانتے تھے کہ جیسی قربانی رباب کا بچہ پیش کرے گا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے حسین نے کربلا میں کسی کی لاش کو دفن نہیں کیا، صرف یہ 6 مہینے کا بچہ تھا اصغر جس کے جنازے کو حسین نے دفن کیا۔ وجہ کیا ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ حسین نے فقط اصغر کے لاش کو دفن کیوں کیا؟ پتہ جب لگا جب حسین کے لاشے کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے، عباس اور اکبر کے جنازے کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے، حسین جانتے تھے ہمیں قتل کرنے کے بعد ہمارے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ارے اکبر برداشت کر لے گا، ارے عباس برداشت کر لے گا، مگر یہ 6 مہینے کا بچہ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، آ گئی شام غریبہ، لوٹ لیا مسلمانوں نے نبی کا گھر، جلا دیے گئے خیمے، چھین لی گئی چادریں، سروں کو کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد ملعون پڑا، ایک سپاہی سے پوچھا کہ ذرا سروں کو گن کر بتا کتنے سر ہے۔ سپاہی نے سروں کو گنا، گن کر بتایا نیزوں پر 71 سر ہے۔ عمر سعد نے کہا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ قتل کیے گئے، یہ 72واں سر کس کا ہے؟ سپاہی نے کہا 72واں سر حسین کا شیرخوان علی اصغر، جسے خدا نے تیرے حکم سے لہر کیا۔ عمر سعد نے کہا اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لے کر جاؤ، زمین پر نیزہ مارو، اصغر کی لاش زمین سے کھود کر نکالی جائے، میری ماں بہنوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ لینا۔ ارے کچھ سپاہی بڑے زمین پر نیزہ مارا۔ عزادارو، اب جو ایک ظالم نے نیزہ مارا، ارے نیزہ تو نکلا، نیزے میں پھنس کر بچے کا لاشا، اصغر کا جنازہ، رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ارے شمر ملعون پڑا، بچے کے لاش کو نیزے سے کھینچا، ارے اپنے گھٹنے پر رکھا، ایک خنجر نکالا، ننھے گلے پر اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں حسین۔ بس 2 منٹ تمام کر دی میں نے مجلس۔ عزادارو، شام غریبہ آ گئی، خیمے جلا دیے گئے، زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر زینب خیمے میں بیٹھ گئی۔ اللہ جانے مجھے نہیں معلوم کہاں سے ایک پیالہ پانی کا آیا، زینب نے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، سکینہ کے قریب آئی، آ کے کہا سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ، تجھے بڑے تماچے مارے گئے سکینہ، تیرے گوشوارے نوچ لیے گئے سکینہ، کئی دن کی پیاسی ہے سکینہ، تیرے بابا کو تیرے سامنے ذبح کر دیا گیا، میری بچی تھوڑا سا پانی پینے ورنہ تو مر جائے گی۔ عزادارو سنو گے، حسین کی بچی تھی نا، ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم ہوتی، پھوپھی اماں آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ زینب نے کہا سکینہ ہم بنی ہاشم کی